نبی دو جہاں سید سروراں ہادی کل محبوب کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش مزاجی، ہنسی، دل لگی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش مزاجی فرماتے تھے، یعنی جس کو آج ہم کہتے ہیں ایک دوسرے سے ہنسی، مزاح اور مذاق کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں سے فرماتے، مگر اس میں ہوتا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاح میں بھی جب کوئی بات فرماتے تو سچی بات فرماتے، یعنی ہم جب آپس میں کوئی مذاق کرتے ہیں، جھوٹ اور قہقے مارنا اور ہنسی مارنا، یہ تو ساری چیزیں فضول ہیں، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مزاح فرماتے تو سچی بات فرماتے۔ جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مزاح کرتا ہوں مگر سچ کہتا ہوں، یہاں بامانہ یعنی مذاق کے، کیونکہ حضور دیکھو اہل سنت کا احترام کس قدر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب حضور کی بارگاہ میں الفاظ کے چناؤ کا بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جو لفظ بارگاہ رسالت کی طرف منسوب کرنا ہے اس لفظ کے چناؤ میں بھی احتیاط کی جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ لفظ بولا جائے گا تو مزاح کا لفظ۔ آقا علیہ السلام دل لگی بھی فرماتے، آقا علیہ السلام بچوں کے ساتھ بھی دل لگی فرماتے اور اپنے اصحاب کے ساتھ بھی فرماتے، اور اسی لیے فرماتے ہیں حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ بھی اصول میں یہ بات لکھتے ہیں، شمائل درمزی کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مزاح نہیں فرماتے جس میں افراط ہو یا وہ باعث ہنسی اور قہقے کے ہو، کساوت قلب کا سبب ہو اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ ایسا دل لگی، ایسا مزاح، ایسا مذاق، ایسی ہنسی کہ جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، بندے کی توجہ اللہ سے ہٹا دے اور دل میں کینہ پیدا کر دے، اور ایسا مزاح کہ دوسرے کو حقیر سمجھا جائے، وہ اسلام میں منع ہے۔ ایسا مزاح کہ دوسرے کو حقیر نہ سمجھا جائے، نہ اس کو وہ اپنے دل میں اس بات کو لے، تو وہ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس طرح حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک مرتبہ فرمایا، اے دو کانوں والے، یعنی دو کان تو تھے ہی تھے، مگر یہاں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان تھوڑے سے بڑے ہوں اور ان کی توجہ اس کے کانوں کی طرف گئی ہو اور اس کی اپنی توجہ دلوائی ہو، تو نبی علیہ السلام کا یہ مزاح تھا کہ اے دو کانوں والے۔ اور دوسری حدیث کے اندر ایک اور آتا ہے کہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنے مل جل گئے تھے کہ میرے چھوٹے بھائی، یعنی جو کہ ابھی بچہ ہی تھا، فرماتے ہیں اے عمیر کے باپ تمہارا نغیرہ کیسا ہے۔ یہ کب فرمایا؟ کہ وہ ایک بچہ تھا، وہ اس کے پاس ایک جانور تھا، پرندہ تھا، اس کی چونچ لال تھی، نغیرہ اس کو کہتے تھے، وہ اس سے کھیلتا تھا۔ تو ایک دن نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو اس کے پاس وہ پرندہ نہیں تھا، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمیر کے باپ تمہارا نغیرہ کیسا ہے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں، یعنی ہاں کے ساتھ۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یقیناً میں فرماتا ہوں، مگر میں جو بات کہتا ہوں وہ سچی ہے، میں سچائی کے سوا کچھ نہیں اس میں بیان کرتا۔ اور پھر دوسرے مقام پر ایک اور یہ بات لکھی گئی کہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں یہ بھی
کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے سواری دی جائے، سواری کے لیے کوئی جانور دیا جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ تحقیق میں تجھ کو اونٹنی کے بچے پر سوار کرا دوں گا، تحقیق تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کرا دوں گا۔ اب وہ جو سائل تھا جو بارگاہ رسالت میں عرض کر رہا تھا مجھے سواری کے لیے جانور دے، وہ بڑا پریشان ہوا کیونکہ وہ بات کو نہیں سمجھ سکا۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں بچے کا کیا کروں گا، بچے کا میں نے کیا کرنا، مجھے تو سواری چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اونٹ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ کسی نہ کسی اونٹنی کا تو بچہ ہی ہوتا ہے نا، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے اونٹنی کا بچہ دیں گے، اونٹ بڑا ہو یا چھوٹا ہو مگر وہ اونٹنی کا تو بچہ ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے جو مزاح فرمایا وہ کتنا لطیف قسم کا تھا، مگر وہ سچائی پر مبنی تھا، سچائی پر۔ اور ایک یہ طویل حدیث یہ بھی انس بن مالک سے ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جنگل سے آیا کرتا تھا، وہ جنگلوں میں رہتا تھا، مدینے سے باہر دیہاتوں میں رہتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بھی وہ حاضر ہوتا تو وہ جنگل سے کچھ نہ کچھ لے کے آتا تھا، جنگل کی ککڑیاں، جنگل میں اگنے والی بوٹیاں، وہاں کے پھل بارگاہ رسالت میں لے آتا۔ اور جب وہاں سے وہ اجازت مانگ کے جانے لگتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہر کی کچھ چیزیں اسے عطا فرما دیتے، شہر کی کچھ چیزیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے فرماتے کہ یہ ہمارے جنگل ہے، ہم اس کے شہر ہیں، یہ ہمارا جنگل ہے، ہم اس کے شہر ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا یہ جنگل سے وہ تمام چیزیں ہمیں یہاں بیٹھے بٹھائے دے دیتا ہے اور ہم اس کو شہر کی تمام چیزیں دے دیتے ہیں جو اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام منڈی میں گئے، وہاں وہی جنگل کا آدمی سامان بیچ رہا تھا اور اس کی جو دیکھنے میں بظاہر اس کی جو شکل و صورت ٹھیک نہیں تھی۔ نبی کریم علیہ السلام اس کے پیچھے سے گئے، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، یہ تھا مزاح، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب پہلے اس نے کہا مجھے چھوڑو چھوڑو، مگر جب اس کو پتا چلا کہ یہ ہاتھ تو مصطفیٰ کے ہاتھ ہے تو وہ اپنی کمر کو مصطفیٰ کے سینے سے ملنا شروع ہو گیا، اپنی کمر کو رسول اللہ کے ساتھ ملنا شروع ہو گیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ عرض کرتا یا رسول اللہ میں بڑا کھوٹا ہوں، میں بڑا کھوٹا ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک تم کھرے ہو، اللہ کے ہاں تمہاری بہت بڑی قیمت ہے۔ لوگ جس کو کھوٹا سمجھ رہے ہیں مگر چونکہ اس کے دل میں رسول خدا کی محبت تھی اور آقا علیہ السلام اس سے مزاح بھی فرماتے تھے، تو نبی علیہ السلام جس سے دل لگی بھی فرما لے اللہ تو اس کو بھی پسند کر لیتا ہے۔ تو آج کے باب اور درس میں بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مزاح فرماتے، اس لیے مزاح کرنا، دل لگی کرنا، ہنسی کرنا سرکار علیہ السلام کی سنت ہے، مگر وہ ہنسی شریعت کے دائرے میں ہو، اس ہنسی میں جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، کسی کو حقیر بنانا نہ ہو، کسی کو یہ ثابت کرنا، گھٹیا ثابت کرنا نہ ہو، کسی کا دل توڑنے کا مقصد نہ ہو، یعنی ایسی گفتگو کی جائے جو سچائی پر مبنی ہو، جو حقیقت پر مبنی ہو۔ یوں کہہ لیں پہیلیوں کی شکل میں بات کر سکتے ہیں، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، مگر اس پہ جب ہنسا جائے، تبسم کیا جائے، مسکرایا جائے، یہ نبی کریم علیہ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھوڑا سا کوئی ہنسا نہیں، او یہ تو نے کیا کر دی، گناہ کبیرہ کا مرتکب۔ نہیں بھائی، نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی، حضور کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے ایک ایک پہلو پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔